बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्करी न्यूज़ की रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तियार ट्रांसमिशन, जिसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान तोई नदीम। नाज़रीन, आज की रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तियार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तियार ट्रांसमिशन में हम आज 11वें रोज़े की इफ्तियारी करेंगे, और इस 11वें रोज़े की इफ्तियारी के वाले से यानी कि हमारा आज 11वां रोज़ा इफ्तियार होगा, यानी कि आज रमज़ान मुबारक का दूसरा इशरे का पहला रोज़े का इफ्तार किया जाएगा। यानी कि आज दूसरे इशरे का पहला रोज़ा हम इफ्तार करेंगे, और दूसरा इशरा जो कि आपको पता है कि माग़फ़रत का इशरा है, अल्लाह ताला से बख्शिश का ये इशरा के उससे माफ़ी मांगने का ये इशरा है। तो इस हवाले से आज हम आपसे कुछ बात करेंगे, और मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ से पहले और आज का टॉपिक बताने से पहले अपने भाई चौधरी इस्माइल का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अस्करी न्यूज़ को साथ दिया, और साथ साथ रमज़ान पाकिस्तान की सैर ट्रांसमिशन में आप लोगों को अच्छी से अच्छी मालूमात दे रहे हैं, और ऐसी मालूमात दे रहे हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दीनी मालूमात, इस्लामी मालूमात जो आपको हम दे रहे हैं, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ मज़ीद सीख रहे होंगे हमसे। इस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हम सब लोग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो साथ साथ हमें इन चीज़ों को ढूंढने की, सर्च करने की तलाश करते हैं कि हमें नई से नई मालूमात रमज़ान मुबारक के हवाले से मिले। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अस्करी न्यूज़ आपको इतनी अच्छी मालूमात दे रहा है जो कि कोई और आपको नहीं दे सकता। शहर में हम आपको अलग से मालूमात दे रहे हैं, जो कि मेरे भाई इस्माइल आपके साथ होते हैं, और इफ्तियार ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ होता हूँ, तो आपको नई से नई मालूमात देता हूँ। तो इफ्तियार ट्रांसमिशन के साथ साथ तो सही ट्रांसमिशन अस्करी न्यूज़ की रमज़ान पाकिस्तान की बहुत ही कामयाब जा रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आज चलते हैं, बात को आगे बढ़ाकर जाने की जरूरत नहीं है, तो आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे। और आज जो हम टॉपिक करेंगे आपके साथ, वो रमज़ान मुबारक के दूसरा इशरा माग़फ़रत के हवाले से होगा। यानी कि आज हमने माग़फ़रत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, और साथ साथ अगर हम माग़फ़रत के लिए दुआ मांगेंगे तो ही हम कामयाब हो पाएंगे और हम आगे जा सकेंगे। तो नाज़रीन, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आगे जाते हैं हम। और आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो माग़फ़रत के साथ साथ अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे तो ज़ाहिर बात है, अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा तो हमें जन्नत में जगह देगा। अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम दोज़ख में चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला से अगर बख्शिश करेंगे इस इशरे के अंदर तो हो सकता है कि हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएँ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो भी जन्नत के हवाले से, ये कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल के हवाले से आज हमारी बात होगी। तो सबसे पहले मैं जन्नत का मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश करूँगा कि जन्नत जो है अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी है बाग। ये ऐसा बाग है जो अपने सब्ज़ा और गन्ने दरख्तों की वजह से ज़मीन को छुपा ले। कुरान मजीद ने इस हसीन और जमील पर कशिश, दिल फरेब और दीदा ज़ेब जन्नत के की एक नाम जिक्र किए हैं, मसलन दारुल इस्लाम, दारुल खुद, दारुल मुकामा, दारुल आखिर, मुकाम अमीन, जन्नतुल मावी, जन्नतुल अदन और वक़्त संदाक और जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस वगैरह। जन्नत क्या है और किस चीज़ का नाम है, इस दुनिया में इसका तस्वर करना और इसके अंदरूनी माहौल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा नहीं, ना किसी कान ने उनकी तारीफ़ सुनी है, और ना इनका तस्वर किसी आदमी के दिल में पैदा होता है। तो ये तो जन्नत का एक मुख्तसर तारुफ़। आगे जन्नत का अगर कुरान के हवाले से तारुफ़ देखा जाए तो कुरान की ज़बानी जन्नत का मुख्तसर तारुफ़ करते हैं कि जिसके असूल के लिए इंसानी सारी ज़िंदगी की तमाम इबादत अपनी तवज्जुनाक और खशू खजू से बजा लाता है। इरशाद बारी ताला है कुरान के अंदर कि अबदी जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे, और इनके आबा व अजदाद, उनकी बीवियाँ और औलादों में से जो नेक होंगे वो भी जन्नत के अंदर शामिल किए जाएंगे। अगर रोज़ेदार के लिए बात की जाए तो रोज़ेदार के लिए जन्नत का मखसूस दरवाज़ा रखा गया है, जिसमें हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाब अल रियान कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदारों का दाखिला होगा,
ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے اور اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تو جنت کے حوالے سے روزہ دار کے لیے ایک اہم مقام کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور جس کا باب ریان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو ناظرین، جنت کا حقدار کون ہوتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جو ان پر ایمان لایا اور اس سے سچا وعدہ کیا اور اس کے رسول کی اتباع کی یعنی پیروی کی تو اللہ اس سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ناظرین، اہل جنت کے لیے کچھ بیویاں بھی ہوں گی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر جنتی کو 2 موٹی آنکھوں والی حوریں بطور بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہر بیوی کپڑوں کے 70 جوڑے زیب تن کیے ہوگی۔ اس کی پنڈلی کے اندر کا گودا اس کے کپڑوں اور گوشت کے وارے اس طرح صاف نظر آ رہا ہوگا جس طرح صاف شفاف شیشے کے گلاس میں شراب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو جنت کے حوالے سے کچھ اہم حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آگے مزید اس کی طرف جائیں گے ہم، جس میں دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کیسا درخت ہوگا جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ 100 سال تک بھی سفر کرتے رہیں تو اس درخت کے سایہ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ تیز رفتار گھوڑے پر بھی بیٹھے ہوں گے تو بھی جتنا آپ دوڑ لیں اس درخت کے سائے سے باہر نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت ایک ایسی نعمت ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، دلکش اور دل کو اچھی لگنے والی ہے۔ اور جنت اور دوزخ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہ جنتی کہلائے گا اور اگر اس کے برے اعمال ہوں گے تو وہ دوزخی کہلائے گا۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں گے، خاص صبح سے رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے، نہیں تو ہم دوزخ کے دروازے کی طرف چلے جائیں گے جہاں آپ لوگوں کو اس طرح کی چڑیلیں نظر آئیں گی، اس طرح کے خوفناک چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی دوزخ کے دروازے میں کہ جس کو دیکھتے ہی آپ خوفناک چیزیں دیکھتے ہی آپ کانپ اٹھیں گے۔ اور اگر آپ جنتی کہلائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اس طرح کی حوریں دکھائی جائیں گی، اس طرح کے دریا آپ کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین اچھے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کرتے رہیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، روزہ زکوٰۃ کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اگر صاحب استطاعت ہو تو حج بھی ادا کریں، انشاءاللہ جنت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو ناظرین، سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دو جو ایمان رکھنے والے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں، یعنی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ لوگوں کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ ایمان رکھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں اس پہ آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو، ایمان ہو۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ ساتھ ساتھ نیک عمل کریں تو جنت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو ناظرین، جنت کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہاں سے ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے مٹی بھاری جنت کی ڈھول لا کے دے گا تو وہ تم میں ایک کامیاب طالب علم ہوگا۔ تو اگلے دن چھوٹا لڑکا مٹھی بھری ڈھول یعنی مٹی لے کر آیا اور اپنے استاد کو دے دیا۔ استاد ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، کہ تم کہاں سے لائے؟ طالب علم نے آنسو بڑی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ یہ مٹی میں اپنی ماں کی قدم کے نیچے سے لایا ہوں۔ آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو ناظرین، اپنی ماں کا بھی احترام کریں، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو ماں کا بھی احترام کریں اور سوچیں کہ اس طالب علم نے ماں کے قدموں تلے جنت لے کر استاد کو حیران کر دیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ماں کی پیروی کریں، ماں کا بھی احترام کریں۔ تو ناظرین، جنت کے اندر کافی سارے نہریں بھی ہوں گی، تو جس میں کہا گیا ہے کہ جنت میں 4 دریا ہیں۔
تو جس میں ایک دریا پانی کا ہوگا، دوسرا دودھ کا ہوگا، تیسرا شہد کا ہوگا، چوتھا شراب کا ہوگا۔ پھر ان سے نہریں نکال کر ہر ایک کے مسکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا تو دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ایک جگہ میں فرمایا گیا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر کا پانی وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ تو ناظرین، رجب کے مہینے میں روزے رکھیں اور جنت کی اس نہر کو پالیں۔ ناظرین، آج ہم نے جنت کے حوالے سے بات کی، کیونکہ سلسلہ دوسرا چل رہا ہے، مغفرت کا سلسلہ ہے، بخشش کا سلسلہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام بہت اہم تھا، اور آج کی عشرے کا آغاز، سیکنڈ عشرے کا جو آغاز ہوا، آج دوسرے عشرے کا مغفرت کا آغاز ہوا، تو ہم نے اپنے پروگرام میں اس کا آغاز اسی موضوع سے کیا، جنت کے حوالے سے، تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ اور جنت کے حوالے سے جو اہم چیزیں تھیں وہ بھی میں نے آپ تک پہنچائی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا اسکرین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو، نئے پروگرام، نئی خبر آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن کے میزبان توریق ندیم اور اس کی پوری ٹیم رمضان پاکستان کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل کی رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ ایک نئے ٹاپک میں حاضر ہوں گا۔ اگر آج کے ٹاپک میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔